ہے تو نہ تو اس کی سواری ہے اور نہ اس کا توشہ وہاں پر موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے, اسے پیاس لگی رہتی ہے. وہ صحرا میں ہے, کہیں آبادی میں نہیں ہے, ایسے چٹیل میدان میں ہے کہ بغیر سواری پر سوار ہوئے اور بغیر کچھ کھائے پیے اب اپنی جگہ پر پہنچنے کی امید نہیں ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے کچھ دور مشرق میں جاتا ہے, پھر کچھ دور مغرب میں جاتا ہے, کچھ دور شمال جاتا ہے, کچھ دور جنوب جاتا ہے. اس طریقے سے پریشان ہے. وہ جب چاروں طرف سے جا کر کے عاجز آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری سواری ملنے والی نہیں ہے, آؤ ایسا کریں, جس جگہ پر ہم لیٹے تھے اور وہاں سے ہماری اونٹنی غائب ہوئی تھی, چل کر کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں اور وہیں پر لیٹ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں. یعنی دیکھیں کتنا یقین ہو گیا ہے اسے کہ اب میری جان جائے گی, جان بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. کہا کہ پھر وہ سو جاتا ہے وہیں پر, پیاسا ہے, بھوکا ہے, بھوک کی طرف سے اور پیاس سے تنگ آ کر کے جب بیدار ہوتا ہے, جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کا سارا سامان لیے اس کے سرانے پر کھڑی ہوئی ہے, سرے سرانے پر اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے. اب خوش ہو کر کے اتنا خوش ہوا کہ اسے یاد نہیں رہ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں, اور خوش ہو کر کہتا اے میرے رب تیرا شکر ہے, اے میرے رب تیرا شکر ہے. اور خوشی میں جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, تیرا شکر ہے, کیا کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اسے لاحق ہوئی کہ اسے احساس نہیں رہے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی توبہ سے اسی طریقے سے خوش ہوتا ہے. تو توبہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے, وہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے توبہ بہت بڑی بھلائی کا سبب ہے. ایک بھلائی تو یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے, توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. دوسرا فائدہ ہمارا اور آپ کا توبہ سے یہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ انسان کرے, اگر توبہ کر رہا ہے اور توبہ کے شرائط کو پورا کر رہا ہے, جیسا کہ ابھی آخر میں بات رکھوں گا اور وہی اہم ہے, اصل میرا مقصد ہی وہی بات کہنی ہے کہ توبہ کے شرائط, ہر آدمی توبہ کرتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے اللہ توبہ استغفر اللہ, لیکن توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ تو اگر کوئی انسان توبہ کے شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ زمر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہو یغفر الذنوب جمیعا, وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا, مسند بزار کے اندر ہے, بڑا پسند آیا مجھے یہ واقعہ اور یہ حدیث پڑھ کر کے ذرا سنتے چلیے. ایک بوڑھا شخص ہے, بعض روایات میں آیا کہ ڈنڈا لے کر کے, ایک چھڑی لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی جس نے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑا ہو, جو چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے اللہ اس کا ارتکاب ضرور کیا ہے. لا ترک داجۃ ولا حاجۃ الا ارتکبها, اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا گناہ چھوڑا ہے اللہ کہ اس کا ارتکاب کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایمان لے آ رہا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا, پھر بھی سکون نہیں ہوا. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک کی ہماری کوتاہیاں, ہماری کمزوریاں جو ہیں, ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بلکہ معاف بھی نہیں کرے گا, تیری ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. تو توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, واللہ ہم نے توبہ کی حقیقت کو, توبہ کی اہمیت کو جانا نہیں, ورنہ توبہ سے ہمیں اور آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی اہمیت کو اور حقیقت کو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے نا. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے کہ بسا اوقات ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 100 مرتبہ استغفر اللہ سنا کرتے تھے. کتنا؟ 100 بار استغفر اللہ. بھلا بتائیے پورے دن اور 24 گھنٹے کا کیا حال ہوگا, کتنی بار آپ استغفار کرتے رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے. تو اگر آج ہم اور آپ توبہ کی اہمیت کو سمجھ لے جائیں تو ہم اور آپ توبہ سے کبھی اکتائیں نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد توبہ کے بہت فائدے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. مختصر طور پر سنتے چلیے کہ توبہ انبیاء کی سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے. ہر آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انبیاء سے اچھا کوئی ہوگا نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء توبہ کرتے رہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پائے گی. اور دوسری بات یہ کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور پانچواں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک مقام حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا. اب ہم آتے ہیں آخر میں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ توبہ کے شرائط کیا ہیں. یہ اہم چیز ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. دیکھیے, پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے پرہیز کر رہا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ شرک کے کام کون ہیں اور کفر کے کام کیا ہیں. جو چیزیں توبہ کی قبولیت سے مانع ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ شرک اور کفر بھی ہیں. ضروری یہ ہے کہ مشرک اگر ہے اور کافر ہے اس سے شرک ہو رہا ہے, خواہ شرک جلی ہے یا شرک خفی ہے, خواہ چھوٹا شرک ہو رہا ہے یا بڑا شرک ہو رہا ہے, سب سے پہلے بندہ اپنے شرک سے اور کفر سے توبہ کرے, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. الا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وانی لغفار, میں بہت معاف کرنے والا ہوں. کون؟ کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لے آئے, شرک سے توبہ کرے, ایمان لے آئے, وعمل صالحا اور نیک عمل کرے, ثم اهتدى پھر ہدایت کے راستے پر جم جائے. یہ نہیں کہ آج توبہ کیا اور کل جا کر کے پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا. عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے. دوسری چیز کہ توبہ جو کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے, دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, کسی کو دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے. بسا اوقات لوگ گناہ سے توبہ کیوں کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے دیکھتے اکتا گئے ہیں, اب
چلو اب کوئی مزہ نہیں آتا اس میں، ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ نا ایسا. تو یہ توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہیں. جھوٹ بولتے بولتے آزما لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. چلو اب کیا سچائی کو آزمائیں گے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں، جھوٹ بولنا توبہ نہیں کی ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے چاہے جماعت کا اہتمام نہ کریں، لیکن امامت مل گئی ہے تو، اذان مل گئی ہے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے حاضر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرانی کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے ہر انسان جو توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ یہ توبہ کس لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے توبہ کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پینے سے، بہت سے لوگ ہیں شراب پینے سے، بہت سے لوگ ہیں فلم دیکھنے سے تو توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں، طبیعت بالکل بھر جایا کرتی ہے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا. کہ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. توبہ وہ قبول کی جائے گی جو اللہ خالص اللہ کے لیے ہو. چنانچہ صحیحین کے اندر، صحیحین سمجھ رہے ہیں نا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو گناہ پر ہماری گرفت